فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم اصل تو یہ مرفقا. مجلس میرے استاد حضرت مولانا فاروق مدنی صاحب دامت برکاتہم کو یہ مجلس سنبھالنا تھا، لیکن وہ کسی عذر کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے. ایک 25 منٹ یہ مجلس رہے گی، اس کے بعد عشائیہ رات کا کھانا ہوگا. پھر فجر کے بعد سے لے کر کل مغرب کے بعد تک مختلف سینئر ڈاکٹر حضرات، علماء کرام، آرٹیفیشیل انٹیلیجنسی، روبوٹک سرجری اور مختلف قسم کے اہم عناوین، صرف نوکر نہ رہیں تاجر بھی بنیں، ملازم نہ رہیں اپنے اسپتال بھی کھلیں. مثالی ڈاکٹر حضرات بھی آپ حضرات کے درمیان موجود رہیں گے اور موجود ہیں. ہمارے کرم فرما، ہمارے محسن، دسیوں خاندانوں کے سرپرست، ہزاروں طلباء کی رہبری جنہوں نے کی، محترم ڈاکٹر عبدالمتین صاحب دامت برکاتہم، سینئر ریڈیولوجسٹ، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر طٰہٰ عبدالمتین صاحب جو جماعت اسلامی کے رکن رکین ہیں. آپ جانتے ہیں عبدالجلیل کرمانی صاحب ہزاروں بیمار ہیں جو ان کے لیے دلی دعائیں، نیک تمنائیں رکھتے ہیں. ایسے ڈاکٹر حضرات بھی پہنچ چکے ہیں جو عالمی سطح پر افیکٹڈ، متاثرہ کنٹریوں میں، جنگ زدہ کنٹریوں میں، مصیبت زدہ ملکوں میں جا کر چیریٹی کا کام کرتے ہیں. مثالی قسم کے ڈاکٹر حضرات، کل ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اپنی زندگی کا ٹارگٹ روٹی کو سامنے رکھ کر نہیں، رزق کو سامنے رکھ کر نہیں، رزاق کو سامنے رکھ کر طے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی تو آسمانوں میں ہے. کتنے تجربے آدمی زندگی میں دیکھے گا، معذور کو زیادہ مل رہا ہے صحت مند کے مقابلے میں. ایک ہی بیچ کے پڑھنے والے 2 ڈاکٹروں، 2 عالموں کا مقدر ایک نہیں. ایک ماں کی 2 بیٹیوں کی قسمتیں ایک نہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اہم فرمان ہے وَإِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رَوْعِي أَنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، نہیں مریں گے اپنے حصے کی روزی حاصل کیے بغیر. الا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، کماؤ، ضرور کماؤ، حقوق ادا کرنے ہیں، خودداری بچانا ہے، ضرورتوں کی تکمیل کرنا ہے، لیکن دوسرے حقوق کی کوتاہی کے بغیر، اپنی ملی ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ. یہ جملہ اصل آپ کی ہم توجہ چاہیں گے. وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِ اللَّهِ، روزی کے ملنے میں اگر دیری ہو جائے تو گناہ کا راستہ نہ اپنانا. بہت دیکھ لیا لون کے بغیر، اب تو لینا ہی پڑے گا بینک کا راستہ.
بہت کوششیں کر لی جہیز کے بغیر، اب تو جوڑے کی رقم کے لیے زبان کھولنا ہی پڑے گا۔ کب خریدوں گا میں ذاتی کار اگر میں نے کمیشن قبول نہ کیا؟ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصی اللہ، روزی کے ملنے میں دیری ہو جائے گناہ کے راستے کو نہ اپنانا۔ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، برکت والی روزی، راضی رہ کر دی جانے والی روزی نیکیوں پر ملے گی، گناہ سے نہیں ملے گی۔ میرے بزرگوں، ایک آیت دلوں پر نقش کر لیجئے، ہر حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، حلال اور حرام کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ تمہیں دکھنے میں حرام زیادہ نظر آئے گا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اللہ فرما رہے ہیں حرام دکھنے میں زیادہ نظر آئے گا، کوانٹیٹی کی طرف مت جاؤ، برکتوں کی طرف آؤ تو حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ بہت بڑے مصر کے مفسر ہیں، مشہور خطیب ہیں، متولی الشعراوی رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں سب سے ادنا درجے کا رزق روپیہ پیسہ ہے، سب سے کم درجے کا رزق مال ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا رزق عافیت ہے، رزق کا افضل ترین درجہ فرما بردار اولاد ہے۔ مکمل روزی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، مکمل روزی یہ ہے اللہ راضی ہو جائے۔ رزق کو، روزی کو ہم نے سونے چاندی، مکان گاڑی، روپیے پیسے، بہت چھوٹی چیز کو ہم نے محدود تصور بنا لیا روزی کا، یہ ہے روزی۔ بہت عجیب بات وہ فرماتے ہیں متولی الشعراوی رحمت اللہ علیہ، رزق کل انسان یعرف عنوانہ وانت لا تعرف عنوان رزقک، اے انسان ہر رزق کو اس کے مستحق کا ایڈریس معلوم ہے، پہنچ جاتا ہے جس کے لیے اللہ نے لکھ رکھا ہے، تجھے اپنے رزق کا پتہ نہیں ہے۔ کلمے والی موت کتنا بڑا رزق ہے، نماز چھوڑ کر کون سا رزق ہے یہ تلاش کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہفتوں جماعت کی نماز نصیب نہیں، جمعہ گرتے پڑتے، اس سے بڑا کوئی منحوس مال نہیں ہے۔ سب سے بڑی بے برکتی ہے سجدے کے لیے وقت نہ ملنا، سب سے بڑی بے برکتی ہے والدین کی خدمت کا موقع نہ ملنا، سب سے بڑی بے برکتی ہے سب کچھ پڑھنا، اللہ کا کلام ماؤں کے جنازے پر بھی نہ پڑھنا۔ وہ فرماتے ہیں قد یکون الرزق احیانا قلوب یسوقها اللہ الیک لیسعدک، وہ دل جو نرم ہے، وہ دل جو مریض ہے، وہ دل جو درد مند ہے، وہ بھی تو تمہارے لیے رزق ہے جو تمہیں سعادت مند بنانے کے لیے آیا، اللہ سے قریب کرنے کے لیے آیا۔
اگر کسی کام میں کامیاب نہ ہو تو یہ سوچنا کہ لِأَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَعِدٍ لَهُ، تم اس کامیابی کے لیے تیار نہیں تھے. لَن تَقْدِرَ عَلَى تَحَمُّلِهِ، شاید اس وقت تمہارا پیٹ ہاضمہ اس غذا کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھا. یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ اس سے افضل تمہیں دینے والے ہیں. میرے بھائی، فَإِنَّ الرِّزْقَ مَقْسُومٌ وَسُوءُ الظَّنِّ لَا يَنفَعُ، اللہ سے بدگمانی کر کے کچھ نہیں ملے گا. فقیر وہ ہے جو لالچی ہے، مالدار وہ ہے جس کے دل میں اللہ کے غیر کی طرف جھکاؤ نہیں. اللہ کے غیر سے امید سب سے بڑا عذاب ہے. اللہ کے غیر سے امید سب سے بڑا عذاب ہے. بیوی کچھ لا کر دے گی، بڑے بڑے بھائی کے ٹکڑوں پر پلوں گا، فلانا دے گا. یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ آدمی مخلوق سے امید کر رہا ہو. میرے بھائیوں، غور کرنا چاہیے. ہر درد کی دوا آدمی دیکھتا ہے، عالمی حالات دیکھ رہا ہے. غزہ کے حالات دیکھا، یوکرین کی جنگ دیکھا، شام اور عراق کی تباہیاں دیکھا. کتنے جنازے اڑ گئے آسام میں، کتنے فسادات ہو گئے اس ملک میں، کتنے الیکشن ہیں جو ہار گئے، کتنے ووٹ ہیں جو بڑھ گئے، ڈالا ہی نہیں ووٹ. کتنے فرعونوں کو بٹھایا اپنے ووٹ نہ ڈالنے کی وجہ سے. برابر کے مجرم ہیں جنہوں نے اجتماعی کاموں کو اپنا کام نہیں سمجھا، اجتماعی کام میں حصہ نہیں لیا، ملک کو امن اور انصاف سے بھرنے آباد کرنے کے لیے کوشش نہیں کی. مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر صرف اپنے پیٹ کے لیے جی رہے ہو تو ایسے سمجھو کہ قوم کے حق میں تم زندہ لاش ہو. تمناؤں کو ایک برتن میں رکھ دیا جائے، سوائے دولت، سوائے عورت، سوائے ایک مکان کے کچھ نہیں. اس سے گھٹیا مقصد کے لیے، اس سے چھوٹے مقصد کے لیے جینے والا کوئی نہیں ہے. وقت میں برکت چاہیے. ہمارے دوستوں نے سنایا، توجہ سے سنیں، دوا دیں، پڑھیں. وقت کہاں ہے مولانا؟ کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کام ہم کر رہے ہیں؟ جنہوں نے 23 سال میں دنیا کو کیا نہیں دیا. کیا ہم نے ایک ایک بڑے بڑے اسلامک آتھرز، بڑے بڑے سائنسدان، زہراوی، ابن رشد، ابن خلدون، احسانات ہیں جن کے، ابن الہیثم، ایک ایک کے ایسے کارنامے، ایسا یونیک قسم کا ریسرچ. اسلامک ورلڈ کے چیف جسٹس قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، انتہائی درجے کے انٹلیکچوئلز، 200 رکعات پڑھ لیتے تھے روزانہ، نئے 80 پیج لکھنے والے. ان کے وقت میں برکت آ گئی گناہوں سے بچنے کی وجہ سے، برکت آ گئی وقت کو فضولیات سے پاک رکھنے کی وجہ سے، وقت میں برکت آ گئی فجر کی نماز کے اہتمام کی وجہ سے، وقت میں برکت آئی سورہ یاسین کے اہتمام کی وجہ سے، وقت میں برکت آئی اشراق کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برکت کے یقینی اسباب یہی بتلائے ہیں. میرے دوستو، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا تعلیمی نظام ہمیں ذہنی غلام بنا چکا ہے. ہم ذہنی غلام ہیں، جسم کے آزاد ہیں.
ہم نے ہسٹری پڑھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر خلفائے راشدین کا کوئی تذکرہ نہیں، خلافت عثمانیہ، خلافت اندلس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ہم نے اکنامک پڑھا، کمیونزم، کیپٹلزم، لیکن اسلامک فائنانس سسٹم نہیں پڑھا۔ ذہن سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ کیا کوئی ایجوکیشن بھی ختم ہو سکتا ہے۔ بینکوں کی غلامی، کیپٹلزم کا زہر اتنا پلا دیا گیا، سوچتا ہے کہ انشورنس کے بغیر، لون کے بغیر بھی کیا کوئی معیشت چل سکتی ہے؟ کیسے چلی دنیا؟ خلافت عثمانیہ، عثمان امپائر کے 550 سال، آدھی سے زیادہ دنیا سرحدوں کی پابندیوں کے بغیر، ویزا پاسپورٹ کی پابندی کے بغیر، عورتوں کے ذریعے سے کاروبار چلائے بغیر۔ ابھی آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا ڈیموکریسی کا مذاق، نیپال میں دیکھا، کچھ سال پہلے سری لنکا میں دیکھا۔ آوازیں آ رہی ہے فرانس سے، آوازیں آ رہی ہے دوسرے ملکوں سے۔ ڈیموکریسی کہاں ہے؟ پبلک کی حکومت، پبلک پر پبلک کے ذریعے سے ڈکٹیٹرشپ اور آمریت کا عنوان بدل گیا۔ دنیا آ رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت کے نظام کی طرف۔ ہم ذہنی غلام بن گئے۔ تعلیمی نظام کی وجہ سے ہمیں آنا ہے اسلامی تعلمات کی طرف، علماء کرام کی صحبتیں، قدم قدم پر پوچھ کر چلنا۔ ہر کلپ سننے کے قابل نہیں، ہر داڑھی ٹوپی والا عالم دین کہلائے جانے کے قابل نہیں۔ فتوے اور تقوی پر اطمینان چاہیے، صحبت میں قریب رہ کر آدمی فیصلہ کرے۔ ہمارے اسپتال ایسے کھلیں، آئی سی یو کے پیشنٹ کو کلمے کی کوئی تلقین بھی کروا رہا ہو۔ چیریٹی کے کام، غریبوں کو کارڈ، ہر جگہ پر پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس کے پاس جو صلاحیت ہے وہ خرچ کرے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ نے جو ان کو مال دیا، اللہ نے جو ان کو صلاحیت دی، اللہ نے جو ان کو رسوخ اور ریلیشن شپ دیا، تعلقات دیے، پہچانت دی، تعارف دیا، نیک نامی دی، شہرت دی، زبان میں وزن دیا، اسے بھی خرچ کرنا صدقہ ہے۔ اسلام یہی کہتا ہے۔ ہم تفصیل سے بتائیں گے آپ کو کہ مسلمانوں نے اپنی طبابت اور اپنی پریکٹس کو دعوت بنایا۔ انہوں نے اپنی آئیڈینٹیٹی کو نہیں چھوڑا۔ جتنی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، پگڑیاں باندھی ہوئی، نورانی چہرے، اسلامی لباس، سنت کی اتباع، اپنی آئیڈینٹیٹی کے ساتھ۔ عیسائی یہاں چرچ ہاسپٹل ہے، یہاں سینٹ انس ہاسپٹل ہے، یہاں پر اراگڈے کا دواخانہ ہے۔ آج بھی ہر کمرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ، ہر صبح بائبل لے کر، 2 سیب لے کر آنے والی نن بہنیں جو مریض سے کہتی ہیں یہ ہدیہ لو، تھوڑی دیر بائبل سینے پر رکھ لو، یسوع تمہیں شفا دے گا۔ یہ منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فرنانڈیز یہاں کا مشہور دواخانہ، آندھرا کے ضلعوں سے، راجمنڈری سے، ایلورو سے، وشاگا پٹنم کے گاؤں سے لڑکیوں کو کم عمری میں ہائر کیا جاتا ہے، نن بنایا جاتا ہے۔ عیسائیت پر جینے اور مرنے کا معاہدہ لیا جاتا ہے۔ کیسی دلچسپی ہے، کیسی ہمدردی ہے
ان بہنوں کے خدمت کرنے میں ان کے دواخانے کتنے کامیاب نظر آتے ہیں ہمیں، ان کے داعیانہ اسپرٹ کی وجہ سے، داعیانہ روح کی وجہ سے۔ ان آنکھوں سے ہم نے زامبیا کے جنگلوں میں دیکھا امریکہ کی پڑھنے والی بہن، امریکن پاسپورٹ رکھنے والی 2 سال افریقہ کے جنگلوں میں گزارتی ہے پورے گاؤں کو عیسائی بنانے کے لیے۔ شرم آتی ہے جب ہم نے دیکھا کوئی ڈان باسکو ہے، ہم نے دیکھا فلانا عیسائی ہے جس نے اپنی پوری جائیداد دان کر دی، ڈونیٹ کر دیا، کم عمر بچوں کو 10ویں تک عیسائی ماحول میں پڑھانے کے لیے۔ کورونا میں احساس ہوا، شرمندگی ہوئی، دواخانے جب بند کر دیے گئے، چند ہی کاروبار، بریانی، انجینئر، ڈاکٹر، کوئی تیسرا کاروبار نہیں، کیا تیسرا میدان نہیں؟ ہم داعی بن کر رہے، آنے والا پیشنٹ تھوڑی دیر بھی بیٹھتا ہو، کوئی بول اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا، اخلاق کی بلندی کا مل جائے، صدقہ بری موت سے بچائے گا، صدقہ تمہاری بیماری کا علاج کرے گا، صدقہ اللہ کی ناراضگی کو بجھائے گا۔ صدقے سے بڑا کوئی انشورنس نہیں، صدقے سے بڑا کوئی انشورنس نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے۔ ہم اس ڈگری کو علم ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم اس ڈگری کو کسی صورت میں علم ماننے کے لیے تیار نہیں جس ڈگری کے آنے سے پہلے حیا کا جنازہ نکل جائے، نامحرم سے بے تکلفی آ جائے، ماں باپ سے آواز اونچی ہو جائے۔ یہ علم نہیں جہالت ہے، یہ علم نہیں جہالت ہے، حیا علم ہے، تواضع علم ہے، تعلق مع اللہ علم ہے۔ وقت نکالنا چاہیے ہمیں قرآن کے لیے، وقت نکالنا چاہیے اجتماعی کاموں میں حصہ لینے کے لیے۔ کیا تقاضے ہیں اس ملک میں؟ ارتداد اپنے خاندان میں پھیل رہا ہے، گمراہیاں اپنی نسلوں میں پرورش پا رہی ہیں، خاندان اپنا بکھر گیا۔ ایک آسٹریلیا میں رہتا ہے، ایک کینیڈا میں رہتا ہے، ایک بیٹا لندن میں رہتا ہے، ایک بیٹا قطر میں رہتا ہے، مسجد کے مصلی ہیں، ماں کا جنازہ اٹھانے والے، امام صاحب ہیں، والد صاحب کا جنازہ پڑھانے والے۔ یہ تو آخری بے شرمی کا اظہار کرنے والی تصویر ہے۔ اس سے پہلے کی بے وفائیاں، اس سے پہلے کی لاپرواہیاں اتنی ہیں کہ گھنٹوں چاہیے۔ میرے عزیزو، لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث۔ اللہ تعالی ہماری اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آپ سب دوستوں کے ہاتھ میں اللہ تعالی شفا عطا فرمائے، یہی دعا مانگنی چاہیے۔ اے اللہ، آپ نے دنیا کا نظام بنایا، یہاں بیماری بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اے اللہ، جو بیمار میرے پاس آئے آپ شفا دے دیجئے، مجھے ذریعہ بنا لیجئے۔ یہ رات ہے دعا مانگنے کی، یہ رات تہجد نہ چھوٹے۔ 2 رکعت پڑھتے تھے، 8 رکعت پڑھیں، جلدی سو جائیں، دوستوں کو دعوت دیں، نہ جانے کون سا بول زندگی کا رخ بدل دے گا۔ گزشتہ سال ایک بہن آئی ایل بی نگر سے، ہمارے دوست چھوڑنے کے لیے گئے، گاڑی فیل ہو گئی، اس نے فون کیا، جاتے ہوئے رات کے 2 بجے ہمارے خدمت کرنے والے ساتھی سے کہنے لگی، بھیا زبردستی مجھے ڈاکٹری میں ایڈمیشن دلا دیا میرے والد نے، لیکن آپ کے اس پروگرام سے پتا چلا ڈاکٹری سے تو اللہ ملے گا، میں نے پڑھنے میں جی لگانے کا ارادہ کر لیا۔ نہ جانے ایسے کتنے واقعات ہیں جو
اس طرح کی مجالس کی وجہ سے دین میں کشش ہے، قرآن میں طاقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں جان ہے۔ اللہ والوں کی صحبتیں دل کی دنیا بدل دیتی ہیں۔ اس لیے اپنے دوستوں، اپنے کالج، اپنی یونیورسٹی، اپنے ڈسٹرکٹس، اپنے سینئر، اپنے جونیئرز کو دعوت دینے میں کوتاہی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت کے مطابق اپنی ضروریات کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں۔ چائے کا بھی نظم یہاں پر ہے، یہاں سے باہر جانے کا ماحول نہیں بنانا چاہیے، ساری ضروریات کا یہاں پر نظم کر لیا گیا۔ جن حضرات کو کسی خدمت کی ضرورت ہو وہ ہمارے ساتھیوں کو ضرور بتلائیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر کھانے کا نظم آخر کے حصے میں ڈائننگ ہال ہے، وہاں پر ہوتا ہے، اسی لیے کھانے کے لیے آخری حصے میں چلے جائیں۔ جو لیڈی ڈاکٹرز اور بہنیں شہر کے باہر سے آ رہی ہے یا جہاں سے بھی آ رہی ہیں، ان کے لیے ایک مکان کا نظام بنایا گیا، وہاں پر ان بہنوں کا رات میں قیام بھی ہو سکتا ہے، اور صبح میں 7 بجے سے 8 بجے تک دوبارہ بس عثمانیہ، نظامیہ سب جگہ پر ایک چکر لگائے گی، عزیزیہ وغیرہ، اور وہاں سے دوستوں کو لانے کا نظم بنایا جائے گا۔ اپنے ساتھیوں کو اطلاع فرما دیں، اور پھر اسی طریقے سے یہاں پر قیام رہے گا۔ سارے ساتھی جن کے پاس اگر بستر نہ ہو تو وہ بتلا دیں، ورنہ یہاں پر اعتکاف کی نیت سے اللہ کے گھر میں ہی ہمیں اپنی رات گزارنا ہے۔